اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، آج کا جو ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ ہے کولڈ وار اینڈ پاکستان۔ کولڈ وار ایک طویل عرصے تک جاری رہنے والی جیوگرافیکل ایک غیر روایتی اور نظریاتی کشمکش جنگ تھی جس نے پوری دنیا کو دو عالمی بلاکس میں تقسیم کر دیا تھا۔ اگرچہ یہ جنگ براہ راست نہ تھی مگر اثرات ہر خطے پر مرتب ہوئے، اور یہ کولڈ وار کو اس کا پاکستان کے ساتھ لنک یہ ہے کہ جب پاکستان آزاد ہوا تو اب یہ نئی ریاست بنی تھی، تو پہلے تو شروع میں پاکستان نے غیر جانبداری کی پالیسی اختیار کی، نان کوآپریشن کی پالیسی جاری کی، مگر بعد میں مغربی بلاک سے وابستگی اختیار کی، جس سے پاکستان نے کولڈ وار کے دوران وسیع عسکری اور مالی امداد حاصل کی۔ افغان جہاد، بھارت سے کشیدگی اور جوہری ہتھیاروں کی دوڑ جیسے عوامل میں کولڈ وار کا براہ راست اثر پاکستان کی پالیسیوں پر نظر آتا ہے۔ کولڈ وار کی پالیسیوں سے سیکھے گئے سبق آج کے نیو کولڈ وار دور میں پاکستان کی خارجہ پالیسی اور حکمت عملی کی بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ کولڈ وار کی وجہ سے جو پاکستان نے سبق سیکھا ہے وہ ابھی نیو ورلڈ وار جو شروع ہے، نیو کولڈ وار جو چائنا اور امریکہ کے درمیان ہے، اس میں اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ اس لیے اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ ویڈیو ٹاپک سلیکٹ کیا ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، پہلے فرسٹ آف آل ڈیفینیشن آف کولڈ وار کیا ہوتی ہے، یہ ہم دو بتائیں گے، ایک سمپل بتائیں گے، ایک بتائیں گے کسی فارن آتھر کی۔ اس کے بعد لیگیسی آف کولڈ وار کے، لیگیسی یعنی اس کی لیگیسی کیا چھوڑی ہے کولڈ وار نے انٹرنیشنل ریلیشنز میں۔ اس کے بعد ایویڈینس ہم دیکھیں گے کہ جو ابھی جو دنیا ہے یہ نیو کولڈ وار کی فیس کر رہی ہے ایشو، کون کون سے ایویڈینس ہے وہ بتائیں گے۔ اس کے بتائیں گے کی ڈرائیور کیا ہیں کولڈ وار کے لیے، نیو کولڈ وار کے کی ڈرائیور کیا ہیں جو اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ اس کے بعد جو کولڈ وار کے امپیکٹس کیا آ رہے ہیں، جو ریجنل کنفلکٹس، جو اسرائیل فلسطین ایشو ہے، یوکرین اور رشیا کا ایشو ہے، یا پھر وہ شام میں بھی تختہ پلٹ ہوا تو اس کا کیا امپیکٹ آ رہے ہیں کولڈ وار کی وجہ سے۔ اس کے بعد ہم کولڈ وار 1 اور کولڈ وار 2 کے درمیان جو ڈفرینس ہے، یہ کنٹراسٹ اور کمپیریزن ہے، وہ ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد ہم بتائیں گے، اب ہم یہ کولڈ وار کے بارے میں اب ہم بتائیں گے کہ پاکستان کی فورن پالیسی کیا تھی کولڈ وار کے دوران۔ اس کے بعد کی امپیکٹس اور کیا لیسن پاکستان نے سیکھے کولڈ وار فورن پالیسی سے۔ تو پاکستان کا ان جو کی امپیکٹس کو محسوس کرتے ہوئے اور جو سبق سیکھے ہیں اس کا رسپانس نیو کولڈ وار ایرا میں پاکستان کیا دے رہا ہے۔ اس کے بعد لیسن، اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ جو کولڈ وار سے پیس کے لیے لیسن سیکھے تو وہ 21 سینچری میں کیسے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ جو نیو میتھڈ آف کمپٹیشن ٹوڈے وغیرہ کہ کولڈ وار ایک واحد طریقہ نہیں ہے کسی کو کمپیٹ کرنے کے لیے، ڈفرینٹ اور طریقے بھی ہیں جس کے ذریعے ہم کسی کو کمپیٹ کر سکتے ہیں، نہ کہ اس میں کولڈ وار یا ورلڈ اس طرح کی آپس میں جنگ قائم کریں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ طریقے ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد ہم فیوچر آؤٹ لک آف کولڈ وار جانیں گے کہ ابھی جو فیوچر میں جو کولڈ وار ابھی شروع ہوئی ہے چائنا اور امریکہ کے درمیان، اس کے کیا پراسپیکٹس آ سکتے ہیں ان فیوچرز، وہ ڈسکس کریں گے۔ اور اینڈ میں بتائیں گے کہ پاکستان کو یہ جو نیو کولڈ وار ایرا ہے اس میں کس طرح اپنے آپ کو مضبوط بننا ہے، اور اس کے جو نیگیٹو پازیٹیو امپیکٹ سے تو فائدہ اٹھانا ہے، لیکن نیگیٹو ایفیکٹ سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ تو مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل دا لٹنس گروپ کو لائک کریں، اس پر کمنٹ کریں کہ اس میں مزید کون کون سے ٹاپکس یعنی اس کولڈ وار کے ایکسپیکٹس ایڈ کیے جا سکتے تھے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو CSS یا PMS کی کسی بھی کمپٹیٹیو ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں۔
فرسٹ آف آل ہم شروع کرتے ہیں ڈیفینیشنز آف کولڈ وار. کولڈ وار کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ پہلے ہم بتائیں گے سمپل ڈیفینیشن. اے پرولونگ اسٹیٹ آف جیو پولیٹیکل رائیولری، ایک طویل عرصے تک جاری رہنے والی جغرافیائی سیاسی اختلافات بٹوین میجر پاورز، جو میجر پاورز مارکڈ بائی ایڈیولوجیکل کنفلکٹ پراکسی فار اینڈ اسٹریٹجک کمپٹیشن وداؤٹ ڈائریکٹ لارج اسکیل وارفیئر. مارکڈ بائی ایڈیولوجیکل کنفلکٹ پراکسی وار اور اسٹریٹجک کمپٹیشن وداؤٹ ڈائریکٹ لارج اسکیل وارفیئر. بڑے بڑے کی جنگ نہیں ہوتی، لیکن وہ آپس میں وہ کہتے ہیں کشمکش میں ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو ہرانے کے چکر میں ہوتے ہیں. اس کے بعد یو این کے مطابق کولڈ وار 2.0 ہے، جس کو یو این نے ڈیفائن کیا ہوا ہے. کولڈ وار 2.0 ایز اسٹریٹجک رائیولری امانگ رشیا، چائنا اینڈ یو ایس ریشیپنگ گلوبل الائنسز. کولڈ وار 2.0 روس، چائنا اور امریکہ کے درمیان حکمت عملی کی رکاوٹ ہے جو عالمی اتحادوں کو نئے سرے سے تشکیل دے رہی ہے. یہ دو ڈیفینیشن ہونے کے بعد اب ہم ڈسکس کرتے ہیں انٹروڈکشن آف کولڈ وار اینڈ پاکستان. سب سے پہلے آفٹر انڈیپینڈنس، پاکستان کی آزادی کے بعد لیاقت علی خان نے غیر جانبداری یعنی نان کوآپریشن کی پالیسی اپنائی، مگر 1950 میں سوویت اتحاد کی دعوت کو مسترد کر کے امریکہ کی قریب ہوا. اس نے سرد جنگ میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کی. ایوب خان کی اسٹیپ نے سرد جنگ میں پاکستان نے اپنی جگہ بنانے کی کوشش کی. اس کے بعد ایوب خان صاحب ہے. ایوب خان کے دور میں پاکستان نے امریکہ کے دفاعی معاہدے جیسے سینٹو اور سیٹو کے ساتھ تعلقات مضبوط کیے، جس سے فوجی اور اقتصادی یعنی فوجی اور معاشی امداد حاصل ہوئی. 1960 میں U-2 جاسوس طیارے کے واقعے نے تعلقات میں کشیدگی پیدا کی. U-2 جو امریکہ کا جو اسپائنگ وہ جیٹ تھا، وہ جب حادثے کا شکار ہوا تھا، جس سے پتہ چلا کہ پاکستان کس طرح الائن تھا یو ایس اے کے ساتھ اور کس طرح وہ جاسوسی کر رہا تھا رشیا کی، روس کی. نمبر 3 ہے ڈیورنگ دا سوویت یونین آف افغانستان. سوویت افواج کے افغانستان پر حملے کے دوران پاکستان نے امریکہ کو فرنٹ لائن اسٹیٹ بن کر اربوں ڈالر کی امداد حاصل کی اور مجاہدین کی مدد کی. سوویت افواج کے افغانستان پر حملے کے دوران پاکستان نے امریکہ کا فرنٹ لائن اسٹیٹ بن کر اربوں ڈالر کی امداد حاصل کی اور مجاہدین کی مدد کی. نیوکلیئر اسٹریٹجی انیشیٹو بیگان ان 1970s انڈر بھٹو. ذوالفقار بھٹو کے دور میں 1970 کی دہائی میں ایٹمی حکمت عملی شروع ہوئی، جو 1958 میں کم از کم قابل قبول دفاع کی صورت میں قانونی طور پر اپنائی گئی. نمبر پوسٹ کولڈ وار پاکستان ایکسپیرینس فارن پالیسی ری اورینٹیشن. کولڈ وار کے بعد پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی کو نئی شکل دی، سیاسی بحرانوں کا سامنا کیا اور ایٹمی پروگرام اور علاقائی عدم استحکام کی وجہ سے بین الاقوامی تنہائی کا شکار ہوا. سیاسی بحرانوں کا سامنا کیا اور ایٹمی پروگرام اور علاقائی عدم استحکامات یعنی ریجنل انسٹیبلٹی کی وجہ سے بین الاقوامی تنہائی کا شکار ہوا. اور ان دا نیو گلوبل انٹیکسٹ پاکستان ڈکلیئر نیوٹرلٹی. موجودہ عالمی تناظر میں پاکستان غیر جانبداری کا اعلان کرتا ہے، بلاک اتحادیوں سے انکار کرتا ہے اور امریکہ، چین اور روس کے ساتھ توازن کی بنیاد پر تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے. بلاک اتحادیوں سے انکار کرتا ہے اور پاکستان امریکہ، چین اور روس کے ساتھ توازن کی بنیاد پر تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ تھا انٹروڈکشن جو ہمارا 100 یا 150 ورڈ کا ہوگا، جو آپ نے انٹروڈکشن آف پیپر کا انٹروڈکشن لکھنا ہے. اس کے بعد ہم اسٹیٹمنٹس دیکھ لیتے ہیں. آفیشیل اسٹیٹمنٹس آن پاکستان. سب سے پہلی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ سینیٹر مشاہد حسین سید
اگست 2024 میں دی تھی انہوں نے. سینیٹر مشاہد حسین سید. ان کی پاکستان ریجیکٹس اینی کولڈ وار اسٹائل بلاک پالیٹکس. پاکستان ریجیکٹس اینی کولڈ وار اسٹائل بلاک پالیٹکس emphasizing inclusive regional cooperation. پاکستان کسی بھی کولڈ وار طرز کی بلاک سیاست کو مسترد کرتا ہے اور خطے میں جامع تعاون پر زور دیتا ہے. اس کے بعد دوسری جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ ہے انوار الحق صاحب کاکڑ صاحب جنہوں نے سپتمبر 2023 میں یونائیٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں خطاب کیا تھا. The world cannot afford World 2.0 Cold War. Peace and global cooperations are essentials. دنیا کولڈ وار 2.0 کا متحمل نہیں ہو سکتی، افورڈ نہیں کر سکتی. امن اور عالمی کوآپریشن ضروری ہے. اس کے بعد تیسری جو کوٹیشن ہے وہ ہے ISI اسلامی اسٹیٹک اسٹڈی انسٹیٹیوٹ اسلام آباد پیپرز. We are headed towards another era of great power politics among US, China and Russia. We are headed toward another era of great power politics among US, China and Russia. ہم امریکہ، چین اور روس کے درمیان ایک اور عظیم طاقتوں کی سیاست کی دوڑ کی طرف جا رہے ہیں. ہم امریکہ، چین اور روس کے درمیان ایک اور عظیم طاقتوں کی سیاست کے دور کی طرف جا رہے ہیں. یہ آپ کی 4 آفیشیل اسٹیٹمنٹس ہیں. آپ ان کو کہیں بھی پیپر کے سٹارٹ میں، میڈل میں یا کنکلوژن میں لکھ سکتے ہیں، جس سے آپ کی پیپر پریزنٹیشن اچھی ہوگی. ابھی ہم ڈسکس کریں گے کہ لیگیسی کیا چھوڑی ہے. کولڈ وار نے بین الاقوامی تعلقات پر گہرے اثرات چھوڑے ہیں. کولڈ وار نے بین الاقوامی تعلقات پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں. ان میں سے جو پہلا اثر چھوڑا ہے وہ ہے رائز آف پراکسی وارز ایز اے ٹول آف انڈائریکٹ کانفلکٹ. کولڈ وار کے دوران امریکہ اور سوویت یونین نے براہ راست جنگ کی بجائے تیسری دنیا کے ممالک میں اپنے مفادات کی خاطر پراکسی وارز کی حمایت کی، جیسے افغانستان کی جنگ جہاں امریکہ نے مجاہدین کی مدد کی تاکہ سوویت یونین کو کمزور کیا جا سکے. تو اس کے بارے میں جو فیکٹ ہے وہ نوٹ آپ کر سکتے ہیں. دا افغان سوویت وار از اے کلاسک ایگزامپل آف کولڈ وار پراکسی کنفلکٹ. کیا ہے؟ دا افغان سوویت وار از اے کلاسک ایگزامپل آف کولڈ وار پراکسی کنفلکٹ. پراکسیز کو یعنی پراکسی وار کا جو دیا کہ لیگیسی کا اثر چھوڑا. نمبر 2 ہے انسٹیٹیوشنلائزیشن آف نیوکلیر ڈیٹرنس اینڈ ڈاکٹرائن آف اسٹریٹجک پیرٹی. جوہری اختیاروں کی حکمت عملی اور اسٹریٹجک پیورٹی. کولڈ وار نے جوہری ہتھیاروں کی دوڑ کو جنم دیا. دونوں بڑی طاقتوں نے اسٹریٹجک پیرٹی یعنی برابر طاقت کے ذریعے ایک دوسرے کو روکنے کی کوشش کی تاکہ جنگ کی صورت میں تباہی نہ ہو. یہ حکمت عملی عالمی سلامتی کی ایک بنیاد بنی اور آج بھی نیوکلیر پالیسیوں کا حصہ ہے. اس کے لیے ایک ایگزامپل کوٹ کر لیں. ایگزامپل ہے The Cuban Missile Crisis showcased the dangers of nuclear brinkmanship. کہتا ہے the Cuban Missile Crisis 1962 showcase دکھاتا ہے the dangers of nuclear brinkmanship. نمبر 3 جو اثر چھوڑا ہے
وہ ہے ایمرجنس آف ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس انفلوئنسنگ فورن پالیسی ڈیسیژنز. ایمرجنس آف ملٹری انڈسٹریل کمپلیکسز انفلوئنسنگ فورن پالیسی ڈیسیژنز. فوجی صنعتی کمپلیکسز کا قیام. کولڈ وار نے بڑی فوجی صنعتوں کو جنم دیا جنہوں نے حکومتی خارجہ پالیسی پر اثر ڈالا. اس کمپلیکس میں ہتھیار بنانے والی کمپنیوں کا کاروبار بڑھا اور فوجی بجٹ میں اضافے کی مہم چلائی گئی. اس کے نتیجے میں پالیسی ساز اپنی منصوبہ بندی میں ان صنعتوں کے مفادات کا خیال رکھتے ہیں. تو اس کے لیے آپ فیکٹ ایک ایگزامپل نوٹ کر لیں. یو ایس ڈیفینس اسپینڈنگ سرج یعنی بڑھی ڈیورنگ دا کولڈ وار انفلوئنسنگ دا فورن پالیسی. یو ایس ڈیفینس اسپینڈنگ سرج ڈیورنگ دا کولڈ وار انفلوئنسنگ فورن پالیسی. نمبر جو چوتھا اثر چھوڑا ہے کولڈ وار نے وہ ہے فارمیشن آف اسٹریٹجک الائنسز جیسے نیٹو وارسا پیکٹ شیپنگ گلوبل بلاکس. کولڈ وار کے دوران نیٹو اور وارسا پیکٹ جیسے عالمی فوجی اتحاد قائم ہوئے. یہ بلاکس عالمی طاقتوں کے مابین تقسیم کی علامت بنے اور دنیا کو دو بڑے دڑوں میں بانٹ دیا. ان اتحادیوں کی موجودگی نے عالمی سیاست اور جنگ کی حکمت عملیوں کو متاثر کیا. تو اس کے لیے آپ فیکٹ نوٹ کر لیں. نیٹو واز فاؤنڈیڈ ان 1949. نیٹو واز فاؤنڈیڈ ان 1949. وارسا پیکٹ in 1955 as opposing military alliances. نمبر جو پانچواں اثر چھوڑا ہے کولڈ وار میں ہے اسٹریٹجک سگنیفیکینس آف سیکنڈری اسٹیٹس ایز اے ریجنل پیوٹس. اسٹریٹجک سگنیفیکینس آف سیکنڈری اسٹیٹس ایز ریجنل پیوٹس. پاکستان جیسے ممالک نے اس دوران علاقائی سیاست میں اہم کردار ادا کیا. بڑے طاقتور ممالک نے ان خطوں کو اپنی اسٹریٹجک حکمت عملی میں استعمال کیا تاکہ دوسرے دائروں کو کمزور کیا جا سکے. پاکستان نے امریکہ کے ساتھ تعلقات مضبوط کر کے جنوبی ایشیا میں اپنا کردار بڑھایا یعنی ساؤتھ ایشیا میں اپنا کردار بڑھایا. نمبر جو نمبر 6 جو اثر چھوڑا ہے انٹرنیشنل ریلیشن پر کولڈ وار میں وہ ہے گلوبل اکنامک فریگمنٹیشن ڈیو ٹو آئیڈیولوجیکل ٹریڈ بیریئرس. آئرن کرٹن ہالڈ ایسٹ ویسٹ ٹریڈ. کولڈ وار کے دوران کولڈ وار کی آئیڈیولوجیکل جنگ نے عالمی تجارت کو بھی متاثر کیا یعنی نظریاتی جنگ جو کیپٹلزم اور کمیونزم کے درمیان تھی نے بھی عالمی تجارت کو بھی متاثر کیا. آئرن کرٹن کی موجودگی نے مشرقی اور مغربی بلاکس کے درمیان تجارتی روابط کو لمیٹڈ کر دیا جس سے معاشی تقسیم بڑھ گئی. یہ تقسیم سرد جنگ کے خاتمے کے بعد بھی کئی دہائیوں تک برقرار رہی. یہ تقسیم یعنی گلوبل اکنامک فریگمنٹیشن جنگ کے خاتمے کے بعد بھی دہائیوں تک برقرار رہی. اس کے لیے آپ ایک کوٹ نوٹ کر لیں. دا آئرن کرٹن ڈیوائڈ کر دیں جیسے وہ ایون کہ جرمنی کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا تھا تو اس کے مطابق وہ کہنا کوٹ کہتا ہے دا آئرن کرٹن ڈیوائڈیڈ ناٹ جسٹ یورپ بٹ گلوبل اکانومیز. دا آئرن کرٹن ڈیوائڈیڈ ناٹ جسٹ یورپ بٹ آلسو گلوبل اکانومیز. تو یہ تھی جو انٹرنیشنل ریلیشن پر کولڈ وار نے اثرات چھوڑے ہیں. اس کے بعد ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ایویڈنس بتائیں گے کہ جو ابھی دنیا ہے یہ نیو کولڈ وار کا ایشو فیس کر رہی ہے. آج دنیا ایک نئی سرد جنگ کا سامنا کر رہی ہے جس کی علامات مختلف شعبوں میں امریکہ اور چین کے درمیان بڑھتی ہوئی کشمکش ہے. جو پہلا ایویڈنس ہے وہ ہے انٹینسیفائڈ یو ایس چائنا رائیولری اسپیننگ ٹیک ٹریڈ اینڈ ملٹری ڈومینز.
امریکہ اور چین کی دوستی اب شدید مقابلے میں تبدیل ہو چکی ہے، جو ٹیکنالوجی، تجارت اور فوجی طاقت کے شعبوں میں شدت اختیار کر گئی ہے۔ چین کی ٹیکنالوجی پر سرمایہ کاری اور امریکہ کی تجارتی پابندی اس کشمکش کی مثال ہے۔ اس کے لیے آپ ایگزامپل کوٹ کر لیں: The race of 5G technology dominance highlights this rivalry. The race for 5G technology dominance highlights this rivalry. آپس میں ٹیک rivalry کر رہے ہیں، تو یہ ایک ایگزامپل ہے کہ آپس میں نیو کولڈ وار میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کوشش کریں کہ وہ 5G میں ایک دوسرے کو ہرائیں۔ نمبر 2 ہے وہ تھرڈ پول، رشیا ایکٹس along side چائنا ان ہائی ٹیک اینڈ انرجی ڈپلومیسی۔ روس چین کے ساتھ مل کر ہائی ٹیک اور توانائی کی ڈپلومیسی میں اچھا کردار ادا کرتا ہے، اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ دونوں ممالک مغربی دائرے کے خلاف ایک مشترکہ محاذ قائم کر رہے ہیں۔ یہ دونوں ممالک مغربی دائرے کے خلاف ایک مشترکہ محاذ قائم کر رہے ہیں۔ روس توانائی کے وسائل فراہم کرتا ہے، جبکہ چین ٹیکنالوجی اور سرمایہ کاری میں مدد دیتا ہے، جس سے عالمی طاقت کا توازن بدل رہا ہے۔ تو اس کے لیے آپ فیکٹ نوٹ کر لیں کہ رشیا جو تھرڈ پول کو ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے آپس میں انہوں نے رشیا چائنا کا ساتھ دیتا ہے، تو اس کے لیے فیکٹ نوٹ کر لیں: رشیا اینڈ چائنا سائنڈ اے $400 بلین انرجی ڈیل ان 2014. Russia and China signed a $400 بلین انرجی ڈیل ان 2014. نمبر تیسرا جو ثبوت ہے وہ ہے فریگمنٹیشنز آف گلوبل الائنسز سگنیفائنگ بلاک پالیٹکس۔ فریگمنٹیشنز آف گلوبل الائنسز سگنیفائنگ کوآڈ SCO AUKUS۔ دنیا میں کوآڈ، SCO اور AUKUS جیسے اتحاد اب دو بڑے بلاکس کی سیاست کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ اتحاد نہ صرف فوجی بلکہ اقتصادی اور سیاسی میدان میں بھی بلاک سیاست کی علامت ہیں۔ ہر اتحاد کا مقصد اپنے مفادات کو تحفظ دینا اور دوسرے بلاکس کو کمزور کرنا ہے۔ ہر الائنس کا مقصد اپنے مفاد کو تحفظ دینا اور دوسرے ممالک کو کمزور کرنا ہے۔ تو جو کوآڈ ہے یہ 4 ممالک پر مشتمل ہے: US، انڈیا، جاپان اور آسٹریلیا۔ اس کا مقصد ہے کہ چائنا کو ساؤتھ چائنا سی میں وہ کیا جائے، یعنی اس کا جو پاور ہے اس کو کمزور کیا جائے۔ اس کے بعد AUKUS ہے، یہ ہے آسٹریلیا، یونائٹڈ کنگڈم اور US۔ اس کے ذریعے وہ آسٹریلیا کو دونوں ممالک مل کر اس کو نیوکلیر سبمرین دے رہے ہیں تاکہ وہ ساؤتھ چائنا سی میں اپنا ہولڈ بڑھا سکے۔ اور SCO سنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن، یہ چائنا اور ایشیا کی ایک جو اپنے ساؤتھ ایشیا چینل میں اپنا مضبوط ہونا چاہ رہی ہے۔ اس کے لیے ایگزامپل کوٹ کر لیں آپ: SCO پروموٹس یورو-ایشین کوآپریشن لیڈ بائی چائنا اینڈ رشیا۔ پروموٹس یورو-ایشین کوآپریشن لیڈ بائی چائنا اینڈ رشیا۔ نمبر جو چوتھا ثبوت ہے کہ نیو ورلڈ وار کا، وہ ہے انکریز اسٹریٹجک نیریٹو وارفیئر تھرو میڈیا اینڈ سائبر پلیٹ فارمز۔ انکریز اسٹریٹجک نیریٹو وارفیئر تھرو میڈیا اینڈ سائبر پلیٹ فارمز۔ نئی سرد جنگ میں میڈیا اور سائبر پلیٹ فارم پر معلومات کی جنگ بھی بہت تیز ہے۔ مختلف ممالک اپنے حکمت عملی کے تحت سوشل میڈیا، ہیکنگ اور جعلی خبروں کے ذریعے عوامی رائے کو متاثر کر رہے ہیں تاکہ مخالف بلاک کی ساکھ کو نقصان پہنچائیں۔ اس کے لیے آپ فیکٹ نوٹ کر لیں: سائبر اٹیکس اینڈ مس انفارمیشن کمپینز ہیو انکریزڈ گلوبلی سنس 2016۔ Cyber attacks and misinformation campaigns have increased globally since 2016.
नंबर 5वां सबूत है वो है इकोनॉमिक डिकपलिंग अमंग्स पावर क्रिटिकल मिनरल्स टेक सप्लाई चेन्स। इकोनॉमिक डिकपलिंग अमंग्स पावर्स, ताकतवर ममालिक अपनी अहम मादनियात और टेक्नोलॉजी की सप्लाई चेन्स को अलग कर रहे हैं ताकि अपने इक़्तिसादी मफादात को महफूज रखा जा सके। इस अलहदगी से ग्लोबल ट्रेड और जो उस पर डिपेंडेंस है वो मुतासिर हो रहा है, जिससे ग्लोबल इकॉनमी में तनाव बढ़ रहा है। इसके जो फैक्ट है वो नोट कर लें। ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन डिसरप्शन हाईलाइटेड इकोनॉमिक डिकपलिंग्स। ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन डिसरप्शंस हाईलाइटेड इकोनॉमिक डिकपलिंग। अमेरिका कहता है कि हमने जो हमारी जो इकोनॉमिक सेमीकंडक्टर की जो चिप्स हैं वो हमने चाइना को नहीं देनी, वो हमसे रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू हमसे बेहतर बना लेता है, जिससे हमें वो जो हम जो R&D करते हैं, हम पैसा लगाते हैं, वो चाइना रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू बहुत सस्ते दामों करता है, जिससे हमें लीड टेक्नोलॉजी में हमें लीड ना कर सके। इसलिए उन्होंने अपनी चिप्स बनाना शुरू की और वो उसने ताइवान की सपोर्ट इसलिए करता है कि वो चाइना को जो सेमीकंडक्टर है वो प्रोवाइड ना करें। नंबर 6 जो एविडेंस है वो है प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स यूक्रेन मिडल ईस्ट यूज टू एजर्ट इन्फ्लुएंस विदाउट डायरेक्ट वार। कहता है प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स यूक्रेन वाला जैसा इशू है, मिडल ईस्ट में जो इशू चल रहे हैं, यूज टू एसर्ट इन्फ्लुएंस विदाउट डायरेक्ट वार। यूक्रेन और मिडल ईस्ट में जारी प्रॉक्सी जंगें बराह रास्त तसादम से बचते हुए ग्लोबल पावर्स को अपना असर कायम करने में मदद देती हैं। ये जंगें रीजनल स्टेबिलिटी को नुकसान पहुंचाती हैं और आलमी सियासत में कशीदगी पैदा करती हैं, यानी टेंशन्स पैदा करती हैं। इसके जो फैक्ट आप नोट कर लें, कहता है यूक्रेन वार, ये यूक्रेन कन्फ्लिक्ट इज़ अ मेजर प्रॉक्सी बैटल ग्राउंड बिटवीन रशिया एंड द वेस्ट। द यूक्रेन कन्फ्लिक्ट इज़ अ मेजर प्रॉक्सी बैटल ग्राउंड बिटवीन रशिया एंड द वेस्ट। जो सबूत है कि जो भी प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, ये भी इसका एविडेंस है कि न्यू कोल्ड वार है। इकोनॉमिक डिकपलिंग कर रहे हैं ताकि वो एक दूसरे को नीचा कर सकें। इनक्रीज स्ट्रेटेजिक नैरेटिव, यानी वो साइबर वार कर रहे हैं ताकि एक दूसरे को ब्लॉक्स को प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ग्लोबल अलायंसेस डिवाइड हो रहे हैं वगैरह वगैरह। ये सबूत हैं, बता रहे हैं कि जो दुनिया है वो न्यू कोल्ड वार का इशू फेस कर रही है। नंबर हम करते हैं की ड्राइवर ऑफ न्यू कोल्ड वार के क्या की ड्राइवर क्या हैं, क्या वजूहात हैं। नई सर जंग के अहम औरकात जो आलमी सियासत को पेचीदा बना रहे हैं, उनमें जो सबसे पहला है वो है कंपीटिंग आइडियोलॉजीज एंड गवर्नेंस मॉडल, डेमोक्रेसी एंड फॉरेन कैपिटलिज्म। कंपीटिंग आइडियोलॉजीज एंड गवर्नेंस मॉडल्स। नई सर जंग में सबसे बड़ा टकराव जमहूरियत और आमराना सरमायाकारी के निज़ाम के दरमियान है। अमेरिका डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है और जो चाइना वो अथॉरिटेरियन कैपिटलिज्म को प्रमोट करता है। मगरबी ममालिक जमहूरी निज़ाम की हिमायत करते हैं, जबकि चीन और रूस जैसे ममालिक हुकूमती कंट्रोल के सख्त मॉडल्स को फ़रोग दे रहे हैं। ये नज़रियाती फ़र्क आलमी सियासत में सख्त मुकाबला और कशीदगी का बहस बन रहे हैं। इसके लिए आप एग्जाम्पल नोट कर लें। डेमोक्रेसी वर्सेस अथॉरिटेरियनिज्म इज़ द सेंट्रल आइडियोलॉजिकल conflict of the 21st century. Democracy versus authoritarianism is the central ideological conflict of the 21st century. नंबर 9 जो ड्राइवर है वो है टेक्नोलॉजिकल कंपटीशंस ओवर AI, 5G एंड स्पेस कैपेबिलिटीज़। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G नेटवर्क और स्पेस टेक्नोलॉजी पर ग्लोबल सतह पर सख्त मुकाबला हो रहा है। ये शोबे ना सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अहम है, बल्कि फ़ौजी और सिक्योरिटी के हिकमत अमली में भी अहम किरदार अदा करते हैं। टेक्नोलॉजी की बढ़तरी आलमी ताकतों की हैसियत को मजबूत करती है। टेक्नोलॉजी की बढ़तरी आलमी ताकतों की हैसियत को मजबूत करती है।
تو اس کے لیے فیکٹ نوٹ کر لیں. گلوبل اے آئی ریس انویسٹمنٹس ایکسیڈڈ 200 بلین ان 2024. گلوبل اے آئی ریس انویسٹمنٹس ایکسیڈ یعنی بڑھ گئی ہیں 200 بلین ڈالرز ان 2024. جو نمبر چوتھا وہ کی ڈرائیور وہ ہے نیریٹو کنٹرول اینڈ ڈس انفارمیشن کمپینز. معلومات کے کنٹرول کے لیے میڈیا اور سوشل میڈیا نیٹ ورکس پر پولیس مینجمنٹ کے ذریعے جنگ جاری ہے. حکمت عملی کے ذریعے جنگ جاری ہے. فیک نیوز، پروپیگنڈا اور سائبر حملے رائے عامہ کو گمراہ کرتے ہیں جو عالمی کشیدگی کو بڑھاتے ہیں. اس سے سیاست میں عدم استحکام اور عدم اعتماد پیدا ہوتا ہے. اس کے لیے جو ایگزامپل ہے وہ نوٹ کر لیں. رشیا ڈس انفارمیشن ٹیکٹکس ان ویسٹرن الیکشنز. رشیا ڈس انفارمیشن ٹیکٹکس ان ویسٹرن الیکشنز. نمبر جو پانچواں کی ڈرائیور ہے وہ ہے انرجی اینڈ ریسورس ڈپلومیسی. انرجی اینڈ ریسورس ڈپلومیسی. پائپ لائنز، کریٹیکل منرلز. پائپ لائنز، تیل اور قیمتی معدنیات جیسے وسائل کی کنٹرولنگ اہم جنگ کا میدان ہے. یہ توانائی کے وسائل طاقت کی عالمی سیاست میں بنیادی عنصر بن چکا ہے. یہ توانائی کے وسائل طاقت کی عالمی سیاست میں بنیادی عنصر بن گئے ہیں جس سے ممالک اپنی سفارتی پوزیشن مضبوط کرتے ہیں. اس کے لیے فیکٹ ایگزامپل نوٹ کر لیں. رشیا کنٹرول اوور یورپین گیس سپلائز. رشیاز کنٹرول اوور یورپین گیس سپلائز انفلوئنسنگ جیو پولیٹکس. نمبر پانچواں جو کہ ڈرائیور وہ ہے اسٹریٹجک ملٹری الائنسز اینڈ آرم ریس ان ایمرجنگ تھیٹرز. اسٹریٹجک ملٹری الائنسز اینڈ آرمز ریس ان ایمرجنگ تھیٹرز. نئی سرد جنگ میں فوجی اتحاد بنانا اور ہتھیاروں کی دوڑ تیزی سے بڑھ رہی ہے، خاص طور پر ایشیا اور مڈل ایسٹ میں. اس سے عالمی کشیدگی میں اضافہ ہوا اور خطہ عدم استحکام کا شکار ہوا ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا شکار ہوا ہے. اس کے لیے آپ فیکٹ نوٹ کر لیں، بڑا ہیوی فیکٹ ہے جو کہتا ہے گلوبل ملٹری اسپینڈنگ ریچ 2 ٹریلین ان 2024 ڈالرز. کہتا ہے گلوبل ملٹری اسپینڈنگ ریچ 2 ٹریلین ڈالرز ان 2024. وہ کہتا ہے کہ کولڈ وار کی ڈرائیور کون سے. پہلے تو آئیڈیالوجیکل وار چل رہی ہے چین اور یو ایس کے درمیان. اس میں ٹیکنالوجیکل کمپٹیشن چل رہا ہے ان دونوں کے درمیان، یا ہم ایک دوسرے کو کمپیٹ کریں. اس کے بعد نیٹ ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا کیے جا رہے ہیں کہ وہ غلط ہے اور وہ غلط ہے. اس کے بعد جو انرجی اور ریسورس ڈپلومیسی نے وہ چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ انرجی اور جو منرل ریسورسز ہیں ان پر اپنا کنٹرول بڑھائیں. اس کے بعد ملٹری اسپینڈنگ بڑھائی جا رہی ہے تاکہ ایک دوسرے کو اگر جنگ لڑنی پڑے تو ہم اس سے پہلے زیادہ مضبوط ہوں. اس کے بعد کی ڈرائیور کے بارے ہم دیکھتے ہیں کہ امپیکٹس آف کولڈ وار آن ریجنل کنفلکٹس. سرد جنگ نے خطے میں مختلف تنازعات کو شدت دی ہے. سرد جنگ نے خطے میں موجود مختلف لوکل تنازعات کو شدت دی ہے. سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے پراکسی وار ان افغانستان اسکیچنگ بیک ٹو 1979 ایرا. پراکسی وار ان افغانستان اسکیچنگ بیک، یعنی اس کو پیچھے کھینچا جائے تو 1979 میں سوویت یونین کے افغانستان پر حملے کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے مقامی مجاہدین کو مدد دی، جس سے ایک طویل پراکسی وار شروع ہوئی. اس جنگ نے افغانستان کی معیشت، سیاسی استحکام اور
सोशल ढांचे को भी तबाह कर दिया। ये जंग खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को भी मुतासिर कर रही है और आज भी अफ़गानिस्तान में इसके साथ महसूस किए जाते हैं। इसके लिए आप फैक्ट नोट कर लें कि जो अफ़गानिस्तान में जो वार है उसके लिए अमेरिका ने क्या किया था। US स्पेंड ओवर $100 बिलियन सपोर्टिंग मुजाहिदीन इन 1980s। US spent over $100 billion supporting मुजाहिदीन in 90s 80s। नंबर 2 जो इम्पैक्ट है वो है न्यूक्लियर स्टैंड ऑफ्स इन कश्मीर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर का मसला सर्द जंग के दौरान मज़ीद पेचीदा हुआ जब दोनों ममालिक ने न्यूक्लियर हथियार हासिल कर लिए। न्यूक्लियर धमकी ने खित्ते में कशीदगी को बढ़ा दिया और कभी कभार फौजी झड़पों को खतरनाक हद तक ले गया। इस सूरत हाल के दोनों मुल्कों और के तल्लुकात को मज़ीद ख़राब किया और आलमी बरादरी को की तशवीश बढ़ाई। मतलब न्यूक्लियर एक कोल्ड वार के असरात थे कि जो न्यूक्लियर दोनों ममालिक ने हासिल की है। इसके लिए जो फैक्ट नोट कर लें वो है इंडिया एंड पाकिस्तान टेस्टेड न्यूक्लियर वेपन्स इन 1998 एक्सलेटिंग टेंशंस, जिसने टेंशन बढ़ा दी हैं, एस्केलेटिंग टेंशंस। नंबर 3 जो इम्पैक्ट पड़ा है वो है मिलिट्री कोप्स एंड गवर्नेंस डिस्ट्रप्शन इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल अलाइंसेस। मिलिट्री कोप्स एंड गवर्नेंस डिस्ट्रप्शन इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सटर्नल अलाइंसेस। सर्द जंग की दौड़ में बाज़ मुल्कों में बैरूनी ताकतों ने फ़ौजी बगावतों की हमायत की ताकि अपनी सियासी मफादात को तहफ़्फ़ुज़ दें। इसने कई ममालिक में जमहूरी निज़ाम को नुकसान पहुँचाया और सियासी अदम इस्तेहकाम को जन्म दिया और पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी को जन्म दिया। पाकिस्तान, बांग्लादेश और कई अफ्रीकी ममालिक इसके मुतासिरीन रहे हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और कई अफ्रीकी ममालिक इसके मुतासिरीन रहे हैं। उसके बाद नंबर 5वां चौथा जो इम्पैक्ट पड़ा है कोल्ड वार का वो है एम्पावरमेंट ऑफ एक्सट्रीमिस्ट फिक्शंस थ्रू स्ट्रेटेजिक डेप्थ। एम्पावरमेंट ऑफ एक्सट्रीमिस्ट फिक्शन थ्रू स्ट्रेटेजिक डेप्थ। स्ट्रेटेजिक डेप्थ की पॉलिसी के तहत पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में मजहबी और अक्सरी ग्रुपों को सहारा दिया, यानी जो आर्मी विंग थी या रिलीजियस विंग थी उनको सपोर्ट किया। इसने अस्करियत पसंदी ग्रोहों को ताकत दी, लेकिन बाद में ये मसला पाकिस्तान के लिए खुद मुश्किलात का बहस बना। इंतहा पसंदों की ताकत ने खित्ते में सलामती के मसाइल को बढ़ा दिया। तो इसके लिए एग्जाम्पल नोट कर लें आप। कहता है प्रॉक्सी सपोर्ट इन अफगानिस्तान लेड टू राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स। प्रॉक्सी सपोर्ट इन अफगानिस्तान लेड टू राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स। नंबर जो 5वां इम्पैक्ट आया है कोल्ड वार को है इकोनॉमिक डिसरप्शन थ्रू सक्शन बेस्ड आइसोलेशन। इकोनॉमिक डिसरप्शन थ्रू सक्शन बेस्ड आइसोलेशन। पाकिस्तान के न्यूक्लियर तजर्बात के बाद आलमी बरादरी ने इक्तसादी पाबंदियाँ कायम की, जिससे मुल्क की मैशत मुतासर हुई। इन पाबंदियों ने सरमायाकारी कम की, तजारती रुकावटें बढ़ाईं और मुल्क की तरक्की में रुकावटें पैदा की। पाबंदियों का असर आज भी महसूस किया जा सकता है। इसके लिए आप फैक्ट नोट कर लें। Sections after 1998 nuclear tested slow Pakistan economic growth. Sections after 1998 nuclear test slow Pakistan economic growth. जो नंबर 6 इम्पैक्ट आया है कोल्ड वार को है स्ट्रेटेजिक निगलेक्ट ऑफ सिविलियन डेवलपमेंट गोल्स ड्यू टू सिक्योरिटी फोकस। स्ट्रेटेजिक निगलेक्ट ऑफ सिविलियन डेवलपमेंट गोल्स ड्यू टू सिक्योरिटी फोकस। सिक्योरिटी और दिफाई अमूर पर तवज्जो देने की वजह से पाकिस्तान ने समाजी तरक्की, सेहत, तालीम और दीगर
शहरी शोबों को नज़रअंदाज किया। इसने मुल्क की मजमूई तरक्की को नुकसान पहुँचाया और आवाम की वेलफेयर की शोबों को भी नुकसान पहुँचाया। तो कहते हैं कि इसके जो पाकिस्तान सोशल सेक्टर स्पेंडिंग रिमेन्स बिलो 30% ऑफ GDP, जो निगलेक्ट किया। अभी पाकिस्तान और इंडिया की जो वार चल रही है तो इस हमारी बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग बजट पे, डिफेंस बजट पे जाता है, तो इसकी वजह कोल्ड वार के असरात में से असर है। पाकिस्तान सोशल सेक्टर स्पेंडिंग रिमेन्स बिलो 3% ऑफ GDP, तो हमारी सोशल सेक्टर स्पेंडिंग वो 3% भी कम है, और हमारा बजट 15 से 20% हमारा बजट होता है जो सिक्योरिटी के लिए होता है। ये थे कोल्ड वार के असर। कोल्ड वार में जो प्रॉक्सी वार चल रही हैं वो असर है उसका। न्यूक्लियर स्टैंड ऑफ, न्यूक्लियर टेस्ट हुए हैं, ममालिक न्यूक्लियर बने हैं, वो भी कोल्ड वार के साथ है, ताकि एक दूसरे का ब्लॉक कमज़ोर मजबूत और दूसरा भी मजबूत बने। मिलिट्री कोर्प्स को प्रमोट दिया ताकि वो उनको अपनी जो इम्पोर्टेंट जगह हैं वो उनको अपने तहादियों को प्रोवाइड कर सकें। और सिविलियन डिप्लोमेसी, क्योंकि वो उसमें तो लेजिस्लेशन के लिए टाइम लगता है, लेकिन इन्होंने मिलिट्री कोर्प्स को सपोर्ट किया। उसके बाद इन्होंने अपने मकसद को हासिल करने के लिए एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को भी सपोर्ट किया, जैसे मुजाहिदीन है, ये तालिबान ही हैं, ये मुजाहिदीन पुराने मुजाहिदीन थे, अभी तालिबान हैं। उसके बाद इन्होंने अपने ममालिक को हराने के लिए इकनॉमिक डिस्ट्रप्शन भी किए, तो सेक्शन पर बंदियाँ लगाएं। उसके इम्पैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। न्यूक्लियर सर्द जंग अव्वल और सर्द जंग दो में बड़ी ताकतें अमेरिका और USSR एक दूसरे के मध्य मुबालिक थीं। सर्द जंग अव्वल में और दूसरी दो में बड़ी ताकतें अमेरिका और USSR एक दूसरे के मध्य मुकाबिल थीं। इसका जो पहला है वर्ल्ड वार 1 आइडियोलॉजिकल बाइपोलैरिटी, कोल्ड वार 2 मल्टीपोलर विद US चाइना रशिया। सर्द जंग अव्वल में दुनिया दो बड़े नज़रियाती ब्लॉक्स में तकसीम थी, अमेरिका की क़यादत में सरमायादारी कैपिटलिज़म और USSR की क़यादत में कम्युनिज़म। ये एक मुकम्मल हाइपर बाईपोलर निज़ाम था। लेकिन सर्द जंग 2.0 में आलमी ताकतें एक दूसरे से बढ़कर हो गई हैं, जहां अमेरिका, चीन और रूस तीन बड़े खिलाड़ी हैं। इसके अलावा दीगर ममालिक भी इलाकाई ताकतों के तौर पर उभरते जा रहे हैं, जैसे ब्रिक्स है, इंडिया है। तो इसके लिए आप फैक्ट नोट कर लें कि पहले तो बाईपोलर सिस्टम भी हो गया मल्टीपोलर। वो कहता है ग्लोबल पावर इज शिफ्टिंग फ्रॉम बाईपोलैरिटी टू मल्टीपोलैरिटी बाई 2025। ग्लोबल पावर इज शिफ्टिंग फ्रॉम बाईपोलैरिटी टू मल्टीपोलैरिटी बाई 2025। नंबर 2 जो फ़र्क है वह प्रॉक्सी वार रिप्लेस बाई साइबर इंफॉर्मेशन वारफेयर। प्रॉक्सी वार रिप्लेस्ड बाई साइबर इंफॉर्मेशन वारफेयर। पहली सर्द जंग में बड़ी ताकतें बर रास्त नहीं लड़ती थीं, बल्कि दूसरे के ज़रिए जंग लड़वाती थीं, जिसे प्रॉक्सी वार कहते थे। आज की सर्द जंग 2.0 में जिस्मानी जंग की बजाय साइबर हमले, हैकिंग और गलत मालूमात फैलाने का रुझान है, प्रोपेगेंडा किया जाता है। ये जंग सोशल मीडिया और ऑनलाइन नेटवर्क्स के ज़रिए तेज़ होती है। तो इसके लिए आप फैक्ट नोट कर लें। जो प्रॉक्सी वार जो अभी रिप्लेस पे साइबर अटैक्स हैं, वो कहता है कि साइबर अटैक्स इंक्रीज बाई 30% बिटवीन 2020 एंड 2024 ग्लोबली। साइबर अटैक्स इंक्रीज बाई 30% बिटवीन 2020 टू 2024 ग्लोबली। तो नंबर तीसरा जो मेन फ़र्क है वर्ल्ड वार 1 और 2 में वो है ट्रेडिशनल मिलिट्री अलाइंसेस वर्सेस फ्लेक्सिबल इकोनॉमिक ब्लॉक्स। सर्द जंग अव्वल में नेटो और वर्सा पैक्ट जैसे फौजी इत्तेहाद कायम किए गए जो एक दूसरे के खिलाफ थे। ताहम सर्द जंग 2.0 में फौजी इत्तेहाद की बजाय इकोनॉमिक और तजारती ब्लॉक्स बन रहे हैं, जैसे SCO क्वाड और ऑकस।
جو زیادہ لچکدار اور مختصر مدتی مفادات پر مبنی ہیں۔ یہ بلاکس معاشی طاقت کو استعمال کر کے اپنے مقاصد حاصل کرنے اور عملی گلوبل پولیٹکس میں اثر رکھتے ہیں۔ اس کے لیے آپ فیکٹ نوٹ کر لیں۔ اکنامک بلاکس کنٹرول اوور 60% آف دا گلوبل ٹریڈ۔ اکنامک بلاکس کنٹرول اوور 60% آف گلوبل ٹریڈ۔ جو اکنامک بلاکس بن رہے ہیں وہ 60% کے گلوبل ٹریڈ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ نمبر چوتھا فرق ہے وہ ہے کولڈ وار آرمز ریس، ٹیک ڈومیننس اینڈ اے آئی۔ ٹیک ڈومیننس اینڈ اے آئی۔ پہلی سرد جنگ میں ممالک نے ہتھیاروں کی دوڑ میں بے تحاشا سرمایہ کاری کی۔ آج کی سرد جنگ میں ہتھیاروں سے زیادہ دوڑ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور 5G ٹیکنالوجی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ مستقبل کی جنگوں اور معیشت میں فیصلہ کن کردار ادا کریں گی۔ تو اس کے لیے آپ فیکٹ نوٹ کر لیں۔ کوٹ ہے، کوٹ بول کے یہ نیٹو سائبر رپورٹ کے مطابق اے آئی از دا نیو بیٹل فیلڈ آف دا 21 سینچری۔ اے آئی از دا نیو بیٹل فیلڈ آف دا 21 سینچری۔ نمبر جو پانچواں کولڈ وار 1 اور کولڈ وار 2 کا مقابلے میں ہے وہ پہلا ٹریڈ امبارگوز ویسز اسٹریٹجک ڈیکپلنگ اینڈ ڈیجیٹل ڈیوائڈ۔ سرد جنگ اول میں تجارتی پابندیاں عائد کی جاتی تھیں جو ایک دوسرے کی معیشت کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہوتی تھیں۔ سرد جنگ 2.0 میں تجارتی علیحدگی اور ڈیجیٹل تقسیم زیادہ عام ہے، جہاں ممالک ایک دوسرے پر تکنیکی اور معاشی طور پر خود کو دور کر کے رہے ہیں، خاص طور پر ٹیکنالوجی اور سپلائی چین میں۔ یہ عمل عالمی معیشت کو تقسیم اور نقصان پہنچا رہا ہے۔ تو اس کی جو بہترین مثال ہے وہ ہے جو یو ایس ریسٹرکشنز آن چائنیز ٹیک کمپنیز لائک ہواوے۔ ریسٹرکشن ان پر پابندیاں لگا دی ہیں آن چائنیز ٹیک کمپنیز لائک ہواوے۔ نمبر جو 5 فرق ہے وہ ہے نیوکلیر اسٹینڈ آف ویسز ہائیبرڈ کنفلکٹ۔ نیوکلیر اسٹینڈ آف ویسز ہائیبرڈ کنفلکٹ۔ پہلی جنگ میں نیوکلیر ہتھیاروں کے ذریعے ایک دوسرے کو روکنے کی حکمت عملی تھی۔ آج کی سرد جنگ میں ہائیبرڈ جنگ زیادہ عام ہے۔ ہائیبرڈ جنگ وارفیئر زیادہ عام ہے، جس میں معاشی پابندیاں، سائبر حملے اور سپلائی چین میں خلل ڈالنا شامل ہیں۔ یہ جنگیں براہ راست جنگ کی بغیر دشمن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہیں اور عالمی سیاست کو بھی پیچیدہ بناتی ہیں۔ تو اس کے لیے جو سینکشن لگ رہی ہیں اس کے لیے جو پہلا ایک فیکٹر امپورٹنٹ فیکٹر آپ نوٹ کر لیں۔ اکنامک سینکشنز کاسٹ ایران $50 بلین اینولی۔ یہ کہتے ہیں جو سینکشن لگا رہے ہیں امریکن ایران پر لگائی ہوئی ہیں، وہ کہتا ہے اکنامک سینکشنز کاسٹ ایران $50 بلین اینولی۔ پہلے جو کولڈ وار کے اسپیکٹس تھے وہ تھے کرنٹ افیئرز میں اس طرح سوال کیا جا سکتے ہیں، اس کے بعد انٹرنیشنل ریلیشنز اس طرح سوال کیے جا سکتے ہیں۔ ابھی ہم اس کو کنسرن کریں گے کولڈ وار کا پاکستان افیئر کے ساتھ لنک، پاکستان کے ساتھ لنک۔ پاکستان فارن پالیسی ڈیورنگ دا کولڈ وار۔ جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے ابتدائی غیر ارلی نان الائن under the لیاقت علی خان but lean west after Soviet overtures۔ پاکستان نے آزادی کے بعد عالمی سیاست میں غیر جانبداری کا یعنی نان الائنمنٹ کو اپنایا، خاص طور پر لیاقت علی خان کی قیادت میں۔ تاہم جب سوویت یونین نے پاکستان کو بلا کر
اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کی کوشش کی تو پاکستان نے اسے مسترد کر دیا اور امریکہ کے قریب ہوا۔ یہ فیصلہ سرد جنگ کے دوران پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم خاص سمت دینے میں اہم ثابت ہوا۔ اس کے لیے فیکٹ نوٹ کر لیں آپ۔ پاکستان officially rejected Soviet aid in 1950, aligning closer with US. Pakistan officially rejected Soviet aid in 1950, aligning closer with the US. نمبر دوسرا اسٹیپ تھا وہ تھا ملٹری الائنسز انڈر ایوب خان، سیٹو سینٹو فار اکنامک اینڈ ملٹری ایڈ۔ ایوب خان کے دور میں حکومت میں پاکستان نے سیٹو اور سینٹو جیسے فوجی اتحادیوں میں شمولیت اختیار کی تاکہ امریکہ اور مغربی دنیا سے فوجی اور مالی امداد حاصل کی جا سکے۔ یہ اتحاد پاکستان کو خطے میں ایک اہم امریکی اتحادی بنانے میں مددگار ثابت ہوا۔ جو ایگزامپل نوٹ کر لیں آپ، سینٹو ایمڈ سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن تھی، سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن، اور سیٹو تھی ساؤتھ ایسٹ ایشیا ٹریٹی آرگنائزیشن، جیسے نیٹو تھی نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن تھی، اسی طرح سینٹو اور سیٹو بنائے گئے تھے۔ سینٹو ایمز ٹو کنٹین سوویت انفلوئنس ان دا مڈل ایسٹ اینڈ ساؤتھ ایشیا۔ سینٹو ایمز ٹو کنٹین سوویت انفلوئنس ان دا مڈل ایسٹ اینڈ ساؤتھ ایشیا۔ اس کے بعد ایک اور فیکٹ نوٹ کر لیں، پاکستان ریسیوڈ اوور $2 billion in military and military aid during ایوب خان ایرا۔ پاکستان ریسیوڈ اوور $2 billion in military aid during ایوب خان ایرا۔ اس کے بعد نمبر سپورٹ فار افغانستان ڈیورنگ سوویت افغان کنفلکٹ ود US بیکنگ۔ جب سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا، پاکستان نے امریکہ کی مدد سے افغانی مجاہدین کی بھرپور مدد کی، اور یہ ایک اہم موڑ تھا جس نے پاکستان کو ایک امریکہ کا اہم اتحادی بنا دیا اور خطے میں اس کی اہمیت بڑھائی۔ اس جنگ نے پاکستان کی سلامتی کی پالیسی پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ اس کے لیے ایگزامپل نوٹ کر لیں آپ، US provided $3 billion in aid to Pakistan during the Afghan Jihad. US provided $3 billion in aid to Pakistan during the Afghan Jihad. اس کو چوتھا جو ہماری فارن پالیسی تھی وہ ہے نیوکلیئر ڈیولپمنٹ پالیسی انیشیٹڈ انڈر بھٹو کلمینیٹنگ ان ڈیٹرنس ڈوکرائن، رکاوٹی ٹوکرین۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کی دفاع کے لیے نیوکلیئر پروگرام شروع کیا تاکہ ملک کی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس پروگرام نے پاکستان کو ایک اہم جوہری قوت بنایا اور اس کی دفاعی حکمت عملی میں منیمم ڈوکرین کو روک تھام کی پالیسی کو اپنانے کا موقع دیا۔ اس کے لیے کوٹ نوٹ کر لیں، جو بھٹو کی جو مشہور کوٹ ہے، We will eat grass but we will make the bomb۔ یہ اس کے بارے میں تھی، جو نیوکلیئر ڈیولپمنٹ کے بارے میں تھی، یہ بھٹو کی کوٹ ہے۔ We will eat grass، ہم گھاس کھا لیں گے، but we will make the grass، make the bomb، we will make the bomb۔ اس کے بعد نمبر 5 ہے وہ ہے civilian governance weakens as military gain dominance in the policy making۔ Civilian governance weakened as military gained dominance in the policy making۔ سرد جنگ کے دوران پاکستان میں سول حکومت کی کمزوری کے باعث فوج نے ملک کی خارجہ پالیسی اور سلامتی کی پالیسیوں پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ فوجی حکام نے ملک کی سیاسی اور دفاعی سمت متعین کی، جس سے جمہوری ادارے کمزور پڑ گئے۔ یہ ٹرینڈ آج بھی پاکستان کی سیاست میں نظر آتا ہے۔ تو اس کے لیے ایگزامپل ہے جو ملٹری کوپ سے 1958 ایوب خان لے کے آیا، اینڈ 1977 جو ضیاء الحق صاحب لے کے آئے، الٹرڈ پاکستان گورننس اسٹرکچر۔ ملٹری کوپ سے 1958 اینڈ 1977 الٹرڈ پاکستان گورننس اسٹرکچر۔
یہ تھی پاکستان کی فورن پالیسی نے کیا تھی کہ پاکستان نے جو فورن بنائی تو پہلے تو لیاقت علی خان نان الائن موومنٹ کے حصہ رہے، پھر بعد میں انہوں نے ویسٹ کا ساتھ دیا. اس کے بعد ملٹری الائنسز بنایا ایوب خان نے تاکہ اپنی اکنامک اور ملٹری ایڈ حاصل کر سکے، سپورٹ افغانستان کو سپورٹ کیا تاکہ امریکہ کا اتحادی بن سکے. فورن پالیسی یہ تھی ہماری. ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کی امپیکٹس کیا پڑے جو پاکستان نے جو فورن پالیسی کی جو ویسٹ کے ساتھ پاکستان نے اپنے آپ کو الائن کیا، اس سے پاکستان پر کیا کی امپیکٹس پڑے. سب سے پہلا جو امپیکٹ پڑا وہ تھا میسو ملٹری اینڈ اکنامک ایڈ فلو اسٹرینتھن دا ملٹری رول سویلین انسٹیٹیوشن سائڈ لائن. میسو ملٹری اینڈ اکنامک ایڈ فلوز اسٹرینتھن دا ملٹری رول سویلین انسٹیٹیوشن سائڈ لائن. سرد جنگ کے دوران پاکستان کو امریکہ اور دیگر ویسٹرن ممالک سے بھاری ملٹری اور اکنامک ایڈ ملی. اس ایڈ نے پاکستان فوج کی طاقت اور اثر و رسوخ میں اضافہ کیا، جبکہ سول ادارے کمزور پڑ گئے. اس امداد نے فوج کو ملکی پالیسی سازی میں اہم رول دیا، جس سے جمہوری عمل متاثر ہوا. فوج نے خود کو ملک کی حفاظت کا واحد محافظ سمجھا اور سیاست میں بھی سرگرم ہو گئی. تو اس کے لیے جو ایڈ پاکستان کو ملی، میسو ایڈ جو تھی وہ کتنی تھی؟ پاکستان ریسیوڈ اوور $30 billion in US military aid between 1950 to 90. Pakistan received over $30 billion in US military aid between 1950 to 1990. جو دوسرا نمبر امپیکٹ ہوا ہے اسٹریٹجک نیوکلیئر کیپیبلٹی ایز اے کور ڈیٹرنٹ ٹرن پاکستان انٹو اسٹیک ہولڈر ان دا ریجنل اسٹیبلٹی. اسٹریٹجک نیوکلیئر کیپیبلٹی ایز اے کور ڈیٹرنٹ ٹرن پاکستان انٹو اے اسٹیک ہولڈر ان دا ریجنل اسٹیبلٹی. پاکستان نے سرد جنگ کے دوران نیوکلیئر پروگرام کو ایک حفاظتی ہتھیار کے طور پر اپنایا، جو اس خطے میں ایک اہم طاقت بنانے میں مددگار ثابت ہوا. جو پاکستان کو اس خطے میں ایک اہم طاقت بنانے میں مددگار ثابت ہوا. نیوکلیئر ڈیٹرنس نے بھارت کے ساتھ کشیدگی کو ایک حد تک کنٹرول میں رکھا اور پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر ایک مستحکم پلیئر کے طور پر دکھایا. اس کے لیے کوٹ نوٹ کر لیں: نیوکلیئر ڈیٹرنس is a game changer in South Asian security. Nuclear deterrence is a game changer in the South Asian security. نمبر تیسرا امپیکٹ پڑا ہے پاکستان پر، وہ ہے رائز آف ملیٹنٹ نیٹورکس یوز ایز لیوریج ان ریجنل پراکسی وارز. رائز آف ملیٹنٹ نیٹورکس یوز ایز لیوریج ان ریجنل پراکسی وارز. سرد جنگ کے دوران پاکستان نے افغان جنگ میں مجاہدین کی حمایت کے ذریعے اکثریت پسندی نیٹ ورکس کو مضبوط کیا، ملٹری یعنی ایکسٹریمسٹ کو مضبوط کیا. یہ نیٹ ورکس بعد میں علاقائی پراکسی جنگوں میں استعمال ہوئے، جس سے دہشت گردی اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی میں اضافہ ہوا. اس نے پاکستان کی سلامتی کے لیے پیچیدہ چیلنجز پیدا کیے. اس کے لیے آپ فیکٹ نوٹ کر لیں: ملیٹنٹ گروپس لیٹر بارڈر کنفلکٹس انگیج ان کراس بارڈر اینڈ انٹرنل انسرجنسیز. ملیٹنٹ گروپس لیٹر انگیج ان کراس بارڈر کنفلکٹس اینڈ انٹرنل انسرجنسیز. نمبر چوتھا پاکستان پہ جو امپیکٹ ہوا وہ تھا ڈپینڈنس اور ایکسٹرنل لونز ایڈز پیٹرونز. پاکستان کی سرد جنگ کی پالیسی نے اسے امریکہ اور مغربی ممالک پر انحصار کرنے پر مجبور کیا. بعد ازاں یہ انحصار چین کی طرف منتقل ہوا
جو اب پاکستان کا سب سے بڑا عسکری اور اقتصادی شراکت دار ہے، پارٹنر ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اس کے لیے فیکٹ نوٹ کر لیں، ڈیپینڈنس کی وجہ سے پاکستان چائنا ہیز بیکم پاکستان لارجسٹ ملٹری اکوپمنٹ سپلائر سنس 2010۔ چائنا ہیز بیکم پاکستان لارجسٹ ملٹری اکوپمنٹ سپلائر سنس 2010۔ جو پانچواں کی امپیکٹ ہوا کولڈ وار کی وجہ سے پاکستان پر وہ ہے لانگ ٹرم انسٹیبلٹی روٹڈ ان ایڈ انڈیوس ڈسٹورشن اینڈ ملٹریلائزیشنز۔ لانگ ٹرم انسٹیبلٹی روٹڈ ان ایڈ انڈیوس ڈسٹورشن اینڈ ملٹریلائزیشنز۔ سرد جنگ کے دوران امداد کی زیادتی اور ایکسٹریمزم نے پاکستان میں سیاسی اور معاشرتی عدم استحکام کو جنم دیا۔ امداد کی وجہ سے اداروں میں عدم توازن پیدا ہوا اور فوجی مداخلت میں اضافہ ہوا۔ اس کے نتیجے میں ملک میں دیر پا ترقیاتی چیلنجز اور سلامتی کے مسائل سامنے آئے۔ فورن ایڈ سم ٹائمز ڈسٹارٹڈ ڈومیسٹک پریورٹیز ویکننگ گورننس۔ فورن ایڈ سم ٹائمز ڈسٹارٹڈ ڈومیسٹک پریورٹیز، یعنی جو اس پریورٹیز کو آگے پیچھے کر دیتی ہے، یعنی اس کو اگنور کر دیتی ہے۔ ویکننگ گورننس، جس سے اس کی گورننس پر نیگیٹو اثرات پڑتے ہیں۔ تو پاکستان نے فارن پالیسی کیا اپنائی تھی کولڈ وار میں، اب اس پر کی امپیکٹس وہ کرنے کے بعد ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ پاکستان نے کیا لیسن حاصل کیے ہیں ابھی جو نیو کولڈ وار یا کولڈ وار 2.0 کے لیے پاکستان نے کیا سبق حاصل کیے ہیں۔ پاکستان کی سرد جنگ کی سیاست سے کئی اہم اسباق ملتے ہیں جنہیں موجودہ دور میں اپنانا انتہائی اہم ہے۔ سب سے پہلا جو سبق سیکھا وہ ہے اسٹریٹجک اٹانومی مسٹ بی مینٹین ٹو اوائڈ انڈو ڈپینڈنسی۔ اسٹریٹجک اٹانومی مسٹ بی مینٹین ٹو اوائڈ انڈو ڈپینڈنسی۔ پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی میں خود مختاری کو مقدم رکھنا چاہیے، یعنی مین فرسٹ پوائنٹ اس پر رکھنا چاہیے، تاکہ وہ عالمی طاقتوروں کے دباؤ سے آزاد ہو، یعنی انڈیپینڈنٹ ہو۔ انحصار کم کرنے سے ملک کو اپنی پالیسیاں بنانے اور اپنے مفادات کا تحفظ کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے لیے ایک فیکٹ نوٹ کر لیں آپ، اسٹریٹجک اٹانومی۔ کنٹریز ود اسٹریٹجک اٹانومی ہیو مور اسٹیبل فورن پالیسیز۔ کنٹریز ود اسٹریٹجک اٹانومی ہیو مور اسٹیبل فورن پالیسیز۔ نمبر 2 لیسن پاکستان نے سیکھا ہوا ہے ڈائیورسفائڈ الائنسز بیانڈ اے سنگل پاور۔ صرف ایک طاقت پر انحصار خطرناک ہو سکتا ہے، اس لیے پاکستان کو اپنے اتحاد کو ایک سے زیادہ ہونا چاہیے تاکہ عالمی سیاست میں توازن قائم رہے۔ چین، روس اور امریکہ سمیت دیگر طاقتوں کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے چاہیے۔ پاکستان کو ایک پر ڈیپینڈنس نہیں کرنا چاہیے بلکہ چین، روس اور امریکہ سمیت دیگر طاقتوں کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے چاہیے۔ تو اس کے لیے فیکٹ نوٹ کر لیں، لائن سے بڑھائے ہوئے پاکستان نے Pakistan is a part of China's CPEC and Russia's SCO. Pakistan is a part of China's CPEC and Russia SCO. نمبر 3 جو سبق سیکھا وہ ہے build strong civilian governance structure independent of military influence. Build strong civilian governance structure independent of military influence. سویلین اداروں کو فوج سے آزاد کرنا ضروری ہے تاکہ جمہوریت مضبوط ہو اور پالیسی سازیاں ٹرانسپیرنٹ ہوں۔ فوجی اثر و رسوخ کم کرنے سے سیاسی استحکام اور ترقی ممکن ہے۔ فوجی اثر و رسوخ کم کرنے سے سیاسی استحکام اور ترقی ممکن ہے۔ اس کے لیے ایگزامپل اس میں دے سکتے ہیں آپ اسٹرانگ سویلین رول ان کنٹریز لائک ساؤتھ کوریا led to rapid development.
strong civilian rule in countries like South Korea led to rapid development. नंबर जो चौथा लेसन सीखा है पाकिस्तान ने कोल्ड वार से, वह है यूज़ न्यूक्लियर कैपेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन पीस नॉट एक्सीलेशन। यूज़ न्यूक्लियर कैपेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन पीस नॉट एक्सीलेशन। पाकिस्तान को न्यूक्लियर हथियारों को सिर्फ दिफा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इलाकाई अमन बरकरार रहे और जंग के इम्कान कम से कम हों। जिम्मेदारी से न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल आलमी एतबार बढ़ाता है। जिम्मेदारी से न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल आलमी एतबार बढ़ाता है। तो इसके लिए आप कोड नोट कर लें, जो यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी उन्होंने कहा है, न्यूक्लियर वेपन्स आर फॉर डेटरेंस नॉट वार। और क्या एंटीग्रोटिस क्या कहते हैं? न्यूक्लियर वेपन्स आर फॉर डेटरेंस नॉट वार। नंबर जो पांचवा क्या कहते हैं आप लेसन पाकिस्तान ने सीखा है वो है लेवरेज जियोग्राफी डिप्लोमेटिक नॉट जस्ट स्ट्रेटेजिकली। लेवरेज जियोग्राफी डिप्लोमेटिकली नॉट जस्ट स्ट्रेटेजिकली। पाकिस्तान की जो जियोग्राफिकल पोजीशन का अहम सिर्फ अस्करी तौर पर बल्कि फ़ायदा अस्करी तौर पर नहीं बल्कि सफारती ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए भी उठाना चाहिए। बल्कि पाकिस्तान को फारसी ताल्लुकात को यानी जो डिप्लोमेटिक रिलेशन को मजबूत करने के लिए भी उठाना चाहिए ताकि इलाकाई तवाज़ुन और इक़्तिसादी तरक्की में इजाफा हो। तो इसके लिए एग्जांपल नोट कर लें, जियोग्राफी को लेवरेज करना चाहिए ना कि स्ट्रेटेजिकली। वो कहता है कि पाकिस्तान लोकेशन इज़ पिवटल फॉर चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। पाकिस्तान लोकेशन इज़ पिवटल फॉर पाकिस्तान चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स। नंबर जो 6 लेसन सीखा पाकिस्तान ने कोल्ड वार से वो है अवॉइड आइडियोलॉजिकल पोलराइजेशन प्रायोरिटाइज प्रैग्मेटिक डिप्लोमेसी। अवॉइड आइडियोलॉजिकल पोलराइजेशंस प्रायोरिटाइज प्रैग्मेटिक डिप्लोमेसी। सियासी जमातों और हुकूमत को नज़रियाती जंग से गुरेज करना चाहिए और अलमी सफारतकारी को तरजीह देनी चाहिए ताकि मुल्क में इत्तेहाद और इत्तेहाद और इस्तेहकाम आए। सियासी जमातों और हुकूमत को नज़रियाती जंग से गुरेज करना चाहिए और अलमी सफारतकारी को तरजीह देनी चाहिए ताकि मुल्क में इत्तेहाद और इस्तेहकाम आए। तो इसके जो एग्जांपल आप नोट कर सकते हैं वो है सक्सेसफुल पीस टॉक्स ऑफ्टन अक्सर रिक्वायर्स कंप्रोमाइज ओवर आइडियोलॉजी। सक्सेसफुल पीस टॉक्स ऑफ्टन रिक्वायर्स कंप्रोमाइज ओवर आइडियोलॉजीज। कोल्ड वार से जो सबक सीखे हैं वो हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, diversify alliances, build strong civilian governance structure, use nuclear capability responsibly to maintain peace not escalations, leverage geography diplomatically non just strategically और avoid ideological polarizations। सबक सीखने के बाद अभी पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान रिस्पॉन्स न्यू कोल्ड वार एरा, जो अभी न्यू कोल्ड वार चल रही है उसमें पाकिस्तान ने किस तरह रिस्पॉन्स किया है। नई सर जंग के दौर में पाकिस्तान ने ब्लॉक सियासत से ख़ुद को अलग करने की पॉलिसी अपनाई है। सबसे पहला पॉइंट है वो है ऑफिशियल न्यूट्रलिटी। पाकिस्तान असर्ट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्लॉक्स। पाकिस्तान ने नई सर्द जंग में ब्लॉक सियासत से दूर रहने का फैसला किया है ताकि किसी ताकत के ज़रिए असर न आए। ये पॉलिसी कौमी खुद एटोनमी को यकीनी बनाती है और मुख्तलिफ आलमी दरों के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात कायम करने में मदद देती है। तो इसके लिए फैक्ट नोट कर लें आप। पाकिस्तान ऑफिशियली डिक्लेयर न्यूट्रलिटी इन मेजर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स इन 2023। पाकिस्तान ऑफिशियली डिक्लेयर न्यूट्रलिटी इन मेजर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स इन 2023।
دوسرا ہے ڈیپننگ ٹائز ود چائنا. چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات سی پیک دفاعی شراکت داری اور سرمایہ کاروں کی بنیاد پر مضبوط ہوئے ہیں. چین کے پاکستان کے تعلقات سی پیک دفاعی شراکت داری اور سرمایہ کاری کی بنیاد پر مضبوط ہوئے ہیں. یہ تعلقات پاکستان کو اکنامک اور سیکورٹی ضروریات کو پورا کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. سی پیک از اے گیم چینجر. سی پیک از اے گیم چینجر جو اس کے بارے میں کوٹیشن ہے. اس کے بعد انگیجمنٹ ود رشیا، پائپ لائن ڈپلومیٹک وارمنگ. پاکستان نے روس کے ساتھ توانائی کے منصوبے جیسے پائپ لائنز پر بات چیت شروع کی ہے اور سفارتی تعلقات میں بھی بہتری آئی ہے جو علاقائی توازن کے لیے مثبت قدم ہے. پاکستان نے روس کے ساتھ توانائی کے منصوبے جیسے پائپ لائنز پر بات چیت کی ہے. اس کے لیے فیکٹ نوٹ کر لیں آپ. پاکستان and Russia signed energy cooperation deals in 2023. پاکستان and Russia signed energy cooperation deals in 2023. نمبر چوتھا جو رسپانس ہے پاکستان آؤٹ ریچ ٹو یو ایس آن ٹریڈ اینڈ انرجی کوآپریشن. آؤٹ ریچ تعلقات بنا ٹو دا یو ایس آن ٹریڈ اینڈ انرجی کوآپریشن. پاکستان نے امریکہ کے ساتھ تجارت اور توانائی کے شعبے میں تعلقات کو فروغ دینے کی کوشش کی تاکہ وہ دو طرفہ تعلقات بہتر ہوں اور اقتصادی فوائد حاصل ہوں. پاکستان نے امریکہ کے ساتھ تجارت اور توانائی کے شعبے میں تعلقات کو فروغ دینے کی کوشش کی ہے تاکہ وہ دو طرفہ تعلقات بہتر ہوں. تو اس کے لیے آپ فیکٹ نوٹ کر لیں. US remains a key trade partner despite geopolitical tensions. US remains a key trade partner of Pakistan despite geopolitical tensions. نمبر جو پانچواں امپیکٹ آیا جو رسپانس ہے پاکستان کو وہ ہے ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی ویا SCO UN and ریجنل فورمز. ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی یونائٹڈ نیشن SCO اور پاکستان اور جو ریجنل فارمز ہیں دیگر علاقائی تنظیموں میں فعال اہم کردار ادا کر رہا ہے. پاکستان عالمی فورم جیسے SCO UN اور علاقائی تنظیموں میں بہترین اہم کردار ادا کر رہا ہے تاکہ عالمی سیاست میں اپنی پوزیشن مضبوط کر سکے اور علاقائی تعاون کو فروغ دے. اس کے لیے ہم ایگزامپل کوٹ کر سکتے ہیں آپ. پاکستان ایکٹیو رول ان SCO انہینس ریجنل کنیکٹیوٹی. پاکستان ایکٹیو رول ان SCO انہینس ریجنل کنیکٹیوٹی. تو پاکستان نے جو نیو کولڈ وار جو کچھ سبق پہلے امپیکٹس دیکھے جو غلط امپیکٹس پڑے پاکستان پر، اس کے بعد ہم نے اس کی جو لیسن سیکھے ہیں اس کے بعد پاکستان نے کیا رسپانس کیا کہ آفیشیل نیوٹرلٹی شو کیا اور کسی کے ساتھ بلاک میں حصہ نہیں ہوا. اس کے بعد پاکستان کا چائنا کے ساتھ بھی بنایا، رشیا کے ساتھ بھی بنایا اور USA کے ساتھ تعلقات بنائے ہیں جن کو جہاں ضرورت ہے ان کو وہاں تک رکھا ہے. ایک دوسرے کے اوپر کسی کو بھی ایک دوسرے پر وہ حاوی نہیں ہونے دیا. اس کے بعد پاکستان جو اپنی ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی کو SCO UN پر بھی کانفرنس میں بھی اہم کردار ادا کر رہا ہے. ابھی ہم ڈسکس کریں گے کہ لیسن فار پیس ان 21 سینچری. 21ویں صدی میں امن قائم کرنے کے لیے چند اہم سبق. جو سب سے پہلا جو سبق ہے وہ ہے ڈیٹرنس پلس ڈپلومیسی ریمینز مینٹین اسٹیبلٹی. نیوکلیر ڈیٹرنس پلس ڈپلومیسی مینٹین اسٹیبلٹی. جوہری ہتھیاروں کی موجودگی سے عالمی طاقتیں دوسرے کو براہ راست تصادم سے روک پاتی ہیں لیکن صرف یہ کافی نہیں ہے. ڈپلومیسی اور مذاکرات کے ذریعے مسائل کو پرامن طریقے سے بھی حل کرنا لازمی ہے تاکہ استحکام قائم ہو. Diplomacy is the art of letting someone else have your way. Diplomacy is the art of letting someone else کسی اور کو have your way.
اپنے راستے پر لانا جو اس کا ڈپلومیسی ہے. وہ کہتا ہے کہ ڈیٹرنس کافی نہیں ہے, ڈپلومیسی بھی نہیں, آپس میں تعلقات بھی ہوں. نمبر 2 ہے اکنامک انڈیپینڈنس, انٹر ڈیپینڈنس پریونٹس فل بلون کنفلکٹس. جب ممالک ایک دوسرے کے ساتھ غیر معاشی ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں تو وہ جنگ کی بجائے تجارتی تعلقات کو ترجیح دیتے ہیں, کیونکہ جنگ سے دونوں کا نقصان ہوتا ہے. اس سے عالمی امن کو فروغ ملتا ہے. 21 سینچری میں کیا کرنا چاہیے کہ ڈیٹرنس تو ہے لیکن ڈپلومیسی کو پروموٹ کریں اور اکنامک انڈیپینڈنس بنائیں تاکہ وہ ایک دوسرے پر اٹیک کرنے سے گریز کریں. کنٹریز ود ہائی ٹریڈ والیومز آر لیس لائکلی ٹو انگیج ان وار. اس کے لیے آپ فیکٹ نوٹ کر لیں, کنٹریز ود ہائی ٹریڈ والیومز آر لیس لائکلی ٹو انگیج ان وار. نمبر جو تیسرا جو لیسن ہے وہ کہتا ہے انسٹیٹیوشنل میکانزم نیڈڈ ٹو اوائڈ پراکسی وارس. پراکسی جنگوں سے بچاؤ کے لیے عالمی اور علاقائی ادارے اہم کردار ادا کرتے ہیں. یہ ادارے ثالثی اور تنازعات کے حل میں مدد فراہم کرتے ہیں تاکہ براہ راست یا پراکسی وار سے بچا جا سکے. تو اس کی ایفیکٹ نوٹ کر لیں آپ. یونائٹڈ نیشنز پیس کیپنگ مشنز ہیو ریڈیوسڈ پراکسی کنفلکٹس ان افریقہ. UN پیس کیپنگ مشنز ہیو ریڈیوسڈ پراکسی کنفلکٹس ان افریقہ. نمبر 5واں طریقہ ہے 21 سینچری میں پیس کے لیے وہ ہے سویلین گورننس اسٹرینتھنز کنفلکٹ ریزولوشن کیپیسٹی. سویلین گورننس اسٹرینتھنز کنفلکٹ ٹینشن کیپیسٹی. مضبوط وہ کہتے ہیں جو گورننس, جو ڈیموکریٹک حکومتیں بہتر پالیسی سازی اور قانون سازی کے ذریعے تنازعات کو پرامن انداز میں حل کر سکتی ہیں. کہتے ہیں جو مضبوط جمہوری حکومتیں ہیں بہتر پالیسی سازی اور قانون سازی کے ذریعے تنازعات کو پرامن انداز میں حل کر سکتی ہیں. یہ طاقتور فوجی اثر و رسوخ کے مقابلے میں عوامی مفادات کی ترجمانی کرتے ہیں. اس کے لیے آپ کوڈ نوٹ کر لیں. گڈ گورننس از دا فاؤنڈیشن فار لسٹنگ پیس. گڈ گورننس از دا فاؤنڈیشن فار لسٹنگ پیس. اس کے بعد جو نمبر 5واں طریقہ ہے پیس مینٹین کرنے کا 21 سینچری میں وہ ہے اسٹریٹجک آٹونمی ہیلپ سمالر اسٹیٹس نیویگیٹ گریٹ پاور کمپٹیشنز. چھوٹے ممالک کو اپنی خارجہ پالیسی میں خود مختار رہنا چاہیے. چھوٹے ممالک کو اپنی خارجہ پالیسی میں خود مختار رہنا چاہیے تاکہ وہ عالمی طاقتوں کے درمیان توازن برقرار رکھ سکے اور اپنی قومی مفادات کا تحفظ کر سکے. اس کے لیے آپ فیکٹ نوٹ کر سکتے ہیں. سوئٹزرلینڈ نیوٹرلٹی پالیسی مینٹین اسٹریٹجک آٹونمی. سوئٹزرلینڈ نیوٹرلٹی پالیسی مینٹین اسٹریٹجک آٹونمی. نمبر جو 6 طریقہ یا ٹول ہے, یہ جو لیسن ہے وہ ہے گلوبل کوآپریشن اسینشیل فار شیئرڈ تھریٹس. گلوبل کوآپریشن اسینشیل فار شیئرڈ تھریٹس کلائمیٹ چینج اینڈ پینڈیمکس. آج کے دور میں عالمی مسائل جیسے کلائمیٹ چینج اور جو وبائیں جیسے کووڈ-19 صرف تعاون سے ہی حل ہو سکتے ہیں. ممالک کو مشترکہ حکمت عملی اپنانا ہوگی تاکہ دنیا کے مشترکہ خطرات کا مقابلہ کیا جا سکے. اس کے لیے آپ فیکٹ نوٹ کر لیں. دا پیرس ایگریمنٹ از اے لینڈ مارک ان گلوبل کلائمیٹ کوآپریشنز. پیرس ایگریمنٹ از اے لینڈ مارک ان گلوبل کلائمیٹ کوآپریشنز. تو پیچھے جو ہم نے پڑھے ہیں یہ ہیں کہ 21 سینچری میں کس طرح پیس کو اچیو کیا جا سکتا ہے. تو ڈیٹرنس پیریڈ کے ساتھ ڈپلومیسی بھی ضروری ہے. اکنامک انڈیپینڈنس بنائیں تاکہ وہ دوسرے کا نقصان کرنے سے بچیں. انسٹیٹیوشن میکنزم ہوں, پراکسی وار کو کم سے کم کیا جائے. سویلین گورننس یعنی ڈیموکریسی کو پروموٹ کیا جائے. اس کے بعد اسٹیج اکنامی ہے, ایک دوسرے کو انٹانومی یعنی اپنے آپ کو اپنی سوورنٹی کو برقرار رکھیں, کسی کے انفلوئنس میں نہ ہیں بلکہ اپنے آپ کو انٹانومی کو مضبوط کریں اور گلوبل کوآپریشن بنائیں. ابھی ہم دیکھیں گے نیو میتھڈز آف کمپٹیشن ٹوڈے ایرا کہ نیوکلیر سے کولڈ وار ایک آپشن نہیں ہے کسی کے ساتھ کمپٹیشن کرنے کے لیے.
کچھ اور بھی طریقے ہیں جس کے ذریعے ہم ایک دوسرے کو کمپیٹ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا جو طریقہ ہے وہ ہے اکنامک یا ڈیولپمنٹ اسٹیٹ کرافٹ۔ معیشت صرف ڈپلومیسی آج کی عالمی کمپٹیشن کا بنیادی ذریعہ بن چکی ہے۔ طاقتور ممالک آج جنگ کی بجائے انفراسٹرکچر، قرضوں اور ترقیاتی منظوموں کے ذریعے کمزور ممالک میں اثر رسوخ بڑھاتے ہیں، جیسے سی پیک چین کا طرز کے نمایاں مثال ہے، جس سے نہ صرف اقتصادی روابط بلکہ جغرافیائی سیاست دائرہ کار میں مضبوط ہوتی ہے۔ اکنامک ڈیولپمنٹ کرے، اس کے لیے جو فیکٹ ہے وہ ہے سی پیک از چائناز فلیگ شپ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ان ساؤتھ ایشیا۔ سی پیک از چائناز فلیگ شپ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ان ساؤتھ ایشیا۔ اکنامک ڈیولپمنٹ کرے یا ڈپلومیسی کرے، انفراسٹرکچر ڈپلومیسی۔ نمبر 2 ہے وہ ڈیجیٹل اینڈ سائبر کمپٹیشن فار انفلوئنس۔ سائبر سپیس میں اثر و رسوخ کی جنگ جدید دنیا کی نئی ماز آرائی ہے۔ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، ہیکنگ، سوشل میڈیا اور ڈیٹا کنٹرول کے ذریعے پبلک اوپینین، حکومتیں اور الیکشنز متاثر کیے جا رہے ہیں۔ امریکہ اور چین اس میدان میں سب سے بڑے حریف بن چکے ہیں۔ نمبر 3 میتھڈ ہے نیریٹو میڈیا ڈپلومیسی اینڈ سافٹ پاور۔ نیریٹو بلڈنگ اور سافٹ پاور کے ذریعے ممالک اپنی عالمی تصویر کو مثبت بنا کر اثر بڑھا سکتے ہیں، نہ کہ کولڈ وار کے ذریعے، بلکہ اگر نیریٹو بلڈنگ اور میڈیا ڈپلومیسی اور سافٹ پاور کے ذریعے عالمی تصویر کو بہتر بنا کر اثر بڑھایا جا سکتا ہے۔ میڈیا، ثقافت، فلم اور تعلیم اور امداد جیسے ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ رائے عامہ، پبلک اوپینین اور گلوبل بیانیہ نیریٹو کو کنٹرول کیا جا سکے۔ جوزف نائی کے مطابق کوٹ ہے جو سافٹ پاور کے بارے میں کہتے ہیں، جوزف نائی: سافٹ پاور از دا ابیلٹی ٹو گیٹ واٹ یو وانٹ تھرو اٹریکشن۔ سافٹ پاور از دا ابیلٹی ٹو گیٹ واٹ یو وانٹ تھرو اٹریکشنز۔ نمبر 4 جو نیو میتھڈ وہ ہے آرمز اینڈ ٹیکنالوجی ٹرانسفر ایز اسٹریٹجک ٹولز۔ ٹیکنالوجی اور ہتھیاروں کی ٹرانسفر آج کے دور میں صرف دفاعی ضرورت نہیں بلکہ اسٹریٹجک کمپٹیشن کا ذریعہ بھی ہے۔ طاقتور ممالک چھوٹے ملکوں کو جدید ٹیکنالوجی دے کر ان کی پالیسی فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ طاقتور ممالک چھوٹے ملکوں کو جدید ٹیکنالوجی دے کر ان کی پالیسی فیصلہ ان کی جو پالیسی ہوتی ہیں ان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جو نمبر 5واں میتھڈ ہے کمپٹیشن فار ریسورسز اینڈ انرجی روٹس۔ کمپٹیشن فار ریسورسز اینڈ انرجی روٹس۔ وسائل، معدنیات اور توانائی کی راہداریوں پر کنٹرول آج کی عالمی سیاست کا اہم میدان ہے۔ وسائل، معدنیات اور توانائی کی راہداریوں پر کنٹرول آج کی عالمی سیاست کا اہم میدان ہے۔ چین، روس، امریکہ اور خلیجی ممالک کی پائپ لائن، بندرگاہوں اور سمندری راستوں کے ذریعے توانائی پر بالادستی چاہتے ہیں۔ رشیا، چین اور جو یہ ہیں جو یہ ان پر سینٹرل ایشین پر مڈل ایسٹ میں اپنے وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں ریسورسز کو۔ تو یہ نیو میتھڈ ہیں، یا پہلے اکنامک ڈیولپمنٹ کر لیں، ڈیجیٹلی سائبر کے کمپٹیشن کریں، کولڈ وار میں اپنے دوسرے کو نہ بنائیں، نیریٹو بلڈنگ کریں اور اپنی سافٹ پاور بنائیں، عام ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں غریبوں کو تاکہ جو چھوٹے ممالک ہیں تاکہ ان پر آپ انفلوئنس بڑھا سکیں، نہ کہ ان کو کہیں کہ آپ جنگ لڑو۔ کمپٹیشن آف ریسورسز پر کنٹرول کریں، اپنے جو ریسورسز بہت نکالیں اور لوگ سپلائی کر کے بھی آپ اپنا انفلوئنس بڑھا سکتے ہیں، نہ کہ کولڈ وار کے ذریعے۔ ابھی ہم ڈسکس کریں گے فیوچر آؤٹ لک آف دا کولڈ وار ڈائنامکس کے فیوچر کیا ہے کولڈ وار کا۔ نئی کولڈ وار کے تناظر میں عالمی طاقتوں کے درمیان مساوات مزید شدت اختیار کر رہی ہے۔ US rivalry likely to deepen across multiple domains۔
اس کا جو فیوچر آؤٹ لک ہے وہ ہے امریکہ اور چین کے درمیان رقابت جو ہے کمپٹیشن صرف تجارتی میدان تک محدود نہیں، بلکہ اب یہ ٹیکنالوجی، آرمی اور ڈپلومیسی جیسے شعبے میں بھی پھیل چکے ہیں۔ چائنا، اس کے لیے فیکٹ نوٹ کر لیں، چائناز میڈ ان چائنا 2025 انیشیٹو فوکس آن اسٹریٹجک انویسٹمنٹ انڈسٹریز لائک اے آئی، کوانٹم فزکس اینڈ ایڈوانس مینوفیکچرنگ۔ چائناز میڈ in China 2025 initiatives focus on strategic investment in industries like AI, quantum physics and advanced manufacturing. Pakistan and other middle powers will be strategic pivots. پاکستان اور دیگر درمیانی طاقتیں جیسے ترکی اور انڈونیشیا عالمی طاقتوں کے درمیان توازن قائم کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ یہ ممالک اپنی جیو پولیٹیکل لوکیشنز اور سفارتی ڈپلومیٹک ایکشن کے ذریعے عالمی سیاست میں مؤثر کردار ادا کر رہے ہیں۔ جو نمبر تیسری آؤٹ لک ہے وہ ہے انکریزنگ کمپلیکسٹی آف ہائبرڈ وارفیئر۔ انکریزنگ کمپلیکسٹی آف ہائبرڈ وارفیئر۔ ہائبرڈ وارفیئر جس میں سائبر حملے، مصنوعی ذہانت اور غلط معلومات کی مہمات شامل ہیں، جدید جنگ کا نیا چہرہ اے آئی جو ہے وہ جدید جنگ کا نیا چہرہ بن چکی ہے۔ یہ طریقے حکومتوں کو غیر مستحکم کرنے، عوامی رائے کو متاثر کرنے اور انتخابی عمل میں مداخلت کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ جو چوتھا پراسپیکٹ ہے وہ ہے اکنامک فریگمنٹیشنز کوڈز پر ریجنل سیلف سفیشینسی بلاکس۔ اکنامک فریگمنٹیشن کوڈز پر ریجنل سیلف سفیشینسی بلاکس۔ عالمی معیشت میں تقسیم بڑھ رہی ہے، یعنی فریگمنٹیشن ہو رہی ہے، جہاں ممالک علاقائی طور پر کفالت کے لیے بلاکس تشکیل کر رہے ہیں، ریجنل بلاکس بنا رہے ہیں۔ یورپی یونین اور آسیان جیسے ادارے داخلی تجارت کو فروغ دے رہے ہیں تاکہ گلوبل اکنامک شاک سے بچا جا سکے۔ پانچویں جو اس کی آؤٹ لک جو پراسپیکٹ ہے وہ ہے سینیریو آف ملٹی پولر کولڈ وار انکلوڈنگ یورپین اینڈ ایشین فریم ورکس۔ سینیریو آف ملٹی پولر کولڈ وار انکلوڈنگ یورپین اینڈ ایشین فریم ورکس۔ نئی سرد جنگ میں دنیا ملٹی پولر ہوتی جا رہی ہے، جہاں یورپی یونین اور آسیان جیسے ادارے عالمی طاقتوں کے درمیان توازن قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ادارے نہ صرف معیشت بلکہ سفارتی میدان میں بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس کے لیے آپ فیکٹ ایگزامپل کوڈ کر لیں۔ آپ ایسیان جو یہ ایشین ایسوسی ایشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشن کا جو ہے ٹریڈ ود چائنا روز اپروکسیمیٹلی 15% in 2024 while trade with the United States increased 12%. ASEAN's trade with China rose approximately 15% in 2024 while the trade with the United States increased 12%. یہ آؤٹ لک ہے اس کا کہ یہ جو ملٹیپل ورلڈ کی طرف ہے جائیں گے۔ جو یونائٹڈ اور چائنا کی رائیولری بھی جو چل رہی ہے، ٹیرف پہ چل رہی ہے، یہ آپس میں جنگ بھی لڑنے کے چانسز ہیں۔ جو دوسرے ممالک ہیں وہ ان کو اہم کردار کریں گے، جو پاکستان اور جیسے بنگلہ دیش ہو گیا، ترکی ہو گیا، انڈونیشیا ہو گیا، یہ اس کے لیے اہم کردار ادا کریں گے اس میں۔ تو یہ تھی فیوچر آؤٹ لک آف کولڈ وار۔ ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں پاکستان کو ریکمنڈیشنز کہ اس کو اپنے آپ کو کولڈ وار میں جو انفلوئنس جو اس پر نیگیٹو امپیکٹ پڑے سے ان سے کیسا بچا جا سکتا ہے ان فیوچر۔ پاکستان کو بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں مؤثر اور خود مختار خارجہ پالیسی اپنانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں مؤثر اور خود مختار خارجی پالیسی اپنانے کی ضرورت ہے۔ نمبر پہلا ہے مینٹین پراگمیٹک نان الائنمنٹ، انگیج آل پاور ود آؤٹ سب آرڈینیشنز۔
پاکستان کو چاہیے کہ وہ کسی ایک عالمی طاقت کے ذریعے اثر آنے کی بجائے تمام بڑی طاقتوں میں متوازن تعلقات قائم کرے۔ نمبر 2 جو ہے وہ ہے ڈائیورسفائی اسٹریٹجک پارٹنر ٹو ریڈیوس اوور ڈیپینڈنس۔ پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنی اسٹریٹجک شراکت داریوں کو متنوع بنائے، یعنی ڈائیورسفائی کرے، اسٹریٹجک شراکت داری یعنی پارٹنرشپ کو ڈائیورسفائی کی جائے تاکہ کسی ایک ملک پر انحصار کم سے کم ہو۔ یہ حکمت عملی پاکستان کو عالمی سطح پر زیادہ خود مختار اور مستحکم بنائے گی۔ نمبر 3 جو ریکمنڈیشن ہے وہ ہے اسٹرینتھن سویلین لیڈ انسٹیٹیوشن اینڈ پولیسی ڈیسیژن میکنگ۔ پاکستان میں سول اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے۔ پاکستان کو اپنے سول اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے اور پالیسی سازی میں بھی اس کا کردار بڑھانا ضروری ہے تاکہ جمہوری عمل مستحکم ہو اور عوامی مفادات کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے، نہ کہ ملٹری کوپس ہیں جس سے وہ جو پاور ہے اسے ایک بندے کے ہاتھ میں چلی جائے۔ نمبر جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ ہے بلڈ اکنامک ریزیلینس، ایکسپینڈ ایکسپورٹس، ریڈیوس ڈیپٹ ریلائنس۔ پاکستان کو اپنی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے برآمدات میں اضافہ اور بیرونی قرضوں پر انحصار کم کرنا ہوگا۔ یہ اقدامات ملک کو معاشی بحرانوں سے بچانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ یہ اقدامات پاکستان کو معاشی بحرانوں میں بچانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ نمبر جو 5 ریکمنڈیشن ہے وہ ہے یوز ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی پرو ایکٹیولی۔ یونائٹڈ نیشن ہوگی جیسی ہوگی جیسی ہوگی ریجنل انیشیٹیوز ہیں۔ پاکستان کو اقوام متحدہ، SCO اور دیگر علاقائی فورم کے ذریعے ملٹی پولیٹری ڈپلومیسی کو فروغ دینا چاہیے تاکہ عالمی سطح پر اپنے مفادات کو تحفظ کر سکے۔ پاکستان کو اقوام متحدہ، SCO اور دیگر علاقائی فورمز کے ذریعے ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی کو فروغ دینا چاہیے تاکہ عالمی سطح پر اپنے مفادات کو تحفظ کر سکے۔ نمبر 6 ریکمنڈیشن ور انویسٹ ان ٹیکنالوجی، سائبر سیکیورٹی اینڈ انفراسٹرکچر فار اسٹریٹجک انڈیپینڈنس۔ پاکستان کو اپنی اسٹریٹجک اٹانومی کے لیے ٹیکنالوجی، سائبر سیکیورٹی اور بنیادی انفراسٹرکچر میں سرمایہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے تاکہ وہ جدید چیلنجز کو مؤثر طریقے سے ہینڈل کر سکے۔ پاکستان کو اپنی اسٹریٹجک اٹانومی کے لیے ٹیکنالوجی، سائبر سیکیورٹی اور بیسک انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے تاکہ وہ جدید چیلنجز کا مؤثر طریقے سے مقابلہ کر سکے۔ نمبر جو 7 ریکمنڈیشن ہے پاکستان کے لیے وہ ہے ریٹین کریڈیبل ڈیٹرنس وائل ایمفیسائزنگ پیس اینڈ رسپانسبل نیوکلیئر پوسٹر۔ پاکستان کو اپنی جوہری صلاحیت کو امن کے قیام اور علاقائی استحکام کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ پاکستان کو اپنی جو نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے اس کو امن کے قیام اور ریجنل اسٹیبلٹی کے لیے استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ کشیدگی بڑھانے کے لیے۔ ذمہ دارانہ جوہری رویہ عالمی سطح پر پاکستان کی ریپوٹیشن کو بہتر کرے گا۔ ذمہ دارانہ جوہری رویہ عالمی سطح پر پاکستان کی ریپوٹیشن کو بہتر کرے گا۔ یہ تھی پاکستان کی ریکمنڈیشن جو نیو کولڈ وار کی صورت میں ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگر پسند آئی ہو تو اس میں بتائیں کہ اس میں کیسے اس کو مزید امپروو کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ابھی ہم لرننگ فیز میں ہیں۔ اس کے بعد ہمارے چینل دا لرنرز گروپ کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے کولیگز کے ساتھ شیئر کریں جو کسی CSS یا PMS یا کسی بھی کمپٹیٹیو ایگزام کی تیاری کر رہا ہے، بیکاز شیئرنگ از کیئرنگ۔ والسلام۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ والسلام۔